گھمی کبابی، تحریر اشرف صبوحی۔ گھمی کبابی کو کون نہیں جانتا، سارا شہر جانتا ہے۔ جب تک کہ زندہ رہا کبابوں کی دنیا میں اس سے زیادہ دلچسپ کوئی کبابی نہ تھا۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں سے لے کر ادھر دلی دروازے تک اور ادھر حبش خاں کے پھاٹک تک اس کے کباب کے چٹخارے لے لے کر کھائے جاتے تھے۔ چھوٹے بڑے امیر غریب سب ہی پر میاں گھمی کے کبابوں نے سکہ بٹھا رکھا تھا۔ دکان تو آج بھی ہے اور کباب ہی اس پر بکتے ہیں، لیکن وہ بات کہاں۔ نہ وہ گھمی کسی مزیدار باتیں ہیں، نہ وہ گھمی کا سا کباب بیچنے کا ڈھنگ، نہ وہ خریداروں کی بھیڑ ہے، نہ وہ چٹپٹاپن۔ ایک لمبا تڑنگا بھینگا سا جوان آدمی دکان پر بیٹھا ہوا مکھیاں مارا کرتا ہے۔ میاں گھمی کی صورت بھی ایسی گول مٹول تھی کہ گولے کا کباب معلوم ہوتے تھے۔ شام کو 5 بجے کے بعد جاڑوں میں اور مغرب کی اذانوں کے قریب گرمیوں میں ان کی دکان جمتی تھی۔ سری پائے گھر سے پکا کر لاتے، کلیجے گردے اور بکری کے بھیجے تلے ہوئے الگ اور بھنے ہوئے علیحدہ اور پتیلے میں رکھے ہوتے۔ قیمہ سیخوں پر چڑھاتے چڑھاتے اور آپ ہی آپ بڑبڑاتے رہتے۔ باتیں ایسی صاف ستھری زبان میں آواز کو جھولا دے دے کر کیا کرتے کہ قلعے کی بولی ٹھولیوں کا لطف آ جاتا۔ اب تو وہ اردو سننے میں ہی نہیں آتی، بولنے والے نہ رہے تو سمجھنے والے کہاں سے آئیں۔ دلی کے اکثر دکانداروں میں یہ بات پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے کہ وہ گاہکوں کے نمبر کا خیال رکھتے ہیں، وار سے سودا دیتے ہیں۔ تاہم خریدار کی وجاہت اور خریداری کی نوعیت سے ان کا یہ قاعدہ ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ لیکن گھمی اس اصول کا بڑی مضبوطی سے پابند تھا۔ اس کی نگاہ میں 1 پیسے کے اور 1 روپے کے کباب لینے والا برابر تھا۔ اب اس کو کوئی برا کہے یا اچھا، اس کے اس طریق کی کوئی مذمت کرے یا تعریف، وہ بڑے بڑے موٹر میں بیٹھ کر آنے والے کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، میاں ایسی جلدی ہے تو کہیں اور سے لے لو، میں تو نمبر سے دوں گا۔ باوجود اس کے کہ میں اس کا لگا بندھا گاہک تھا، اس کو میری خاطر بھی منظور تھی۔ مجھے وہ خاص طور پر زیادہ دہی لگا کر دھیمی آگ پر سکے ہوئے کباب دیا کرتا تھا، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ نمبر کے خلاف دیے ہوں۔ ذرا جلدی کی اور اس نے تیوری چڑھا کر یہ کہہ دیا، حضرت گھمی کو اپنی جنٹل مینی سے نہ دبائیے، آپ سے پہلے کا یہ لونا کھڑا ہے، اس کی سیخ سینک دوں پھر آپ کا وار ہے، دیکھیے یہ آپ کے واسطے لگا رکھی ہے۔ گھمی کی اس مستقل عادت سے 2-4 دفعہ ہمیں تکلیف بھی ہوئی اور برا بھی معلوم ہوا، لیکن ایمان کی بات ہے کہ اس جاہل کبابی میں یہ خصلت ایسی تھی کہ ہزاروں پڑھوں لکھوں میں نہیں ہوتی۔ مساوات کا سبق میں نے اسی دکان پر پڑھا تھا۔ حالانکہ ان حضرت کی اس حق شناسی کی بدولت، جس میں کوئی استثناء ہی نہیں تھا، ایک مرتبہ مجھ کو سخت خفت، پریشانی اور بے حد ذلت اٹھانی پڑی۔ اس واقعے کے بعد وہ مر گیا اور مجھے مرنا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ علی گڑھ سے کرکٹ کی ٹیم آئی ہوئی تھی۔ میرے چند کھلاڑی دوستوں نے اس کی دعوت کر دی۔ اس دعوت کی انتظامی مجلس کا میں بھی ایک رکن تھا۔ کھانوں کی فہرست تیار ہوئی۔ شامت اعمال میرے منہ سے نکل گیا کہ گھمی کے کباب بھی ہونے چاہیے۔ تھوڑے بحث و مباحثے کے بعد میری رائے پاس ہو گئی، مگر ساتھ ہی اس پر زور دیا گیا کہ جہاں کھلایا جائے وہیں میاں گھمی کباب لگائیں تاکہ گرما گرم ہوں، ادھر اتریں اور ادھر دسترخوان پر آ جائیں۔ اور اس کا انتظام مجھ بد نصیب کو سونپا گیا۔ میں خوش تھا کہ مفت میں گھمی پر احسان ہوگا، اور علی گڑھ والے بھی کیا یاد کریں گے کہ دلی کی وہ دعوت کھلائی جو کھانے والے کو سر سے پاؤں تک جنتی بنا دیتی ہے، اور جس کے پہلے ہی نوالے میں خضوع و خشوع شروع ہو جاتا ہے۔ خوشی خوشی میاں گھمی کی دکان پر پہنچا۔ وہ ابھی آئے نہیں تھے۔ ایک لڑکا ان کا ٹھیا صاف کر رہا تھا۔ اتنے میں وہ بھی لنگی باندھے، تہبند سے اونچا بنیان پہنے، بڑے ٹھسے سے تشریف لائے۔ سر پر پتیلا، بغل میں روٹیاں، دونوں ہاتھوں میں 2 پوٹ۔ سامان رکھتے رکھتے بہت کچھ تصنیف کر ڈالا۔ جب ذرا ہلکے ہوئے تو مجھ سے پوچھا، میاں آج اس وقت کا سیخیں تو گھنٹہ بھر میں تیار ہوں گی، مگر وار پہلا تمہارا ہی ہوگا۔
میں نے کہا اس وقت تو میں کباب لینے نہیں آیا ہوں، تمہارے لیے ایک کام لایا ہوں۔ بولے میاں میں کس کام کا ہوں؟ کباب بیچتا ہوں اور پیٹ بھرتا ہوں۔ اور یہ فقرہ کچھ ایسے انداز سے کہا کہ مجھ کو خیال آیا کہ کہیں کم وقت انکار کر دے تو سارا مزہ ہی کرکرا ہو جائے۔ ڈرتے ڈرتے کہا کہ بھائی ایک دعوت ہے اور اس میں تمہارے کبابوں کی ضرورت ہے، علی گڑھ تک نام ہو جائے گا۔ جواب دیا کباب جتنے چاہیے لے جائیے اور ایسے مزے کے لے جائیے کھانے والے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں۔ میں نے کہا مگر ایک شرط ہے، دعوت کی جگہ چل کر تیار کرنے پڑیں گے۔ کہنے لگے میاں یہ جھگڑے کی بات ہے، گمی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے دروازے پر جائیں، یہیں سے لے جائیے گا۔ اس جملے میں ایسی مڑک تھی میں گھبرا گیا اور زور دیتے ہوئے کہا لو اور سنو، میں تو اپنے دوستوں سے وعدہ کر آیا ہوں، اپنے دلی والے کی اتنی لاج بھی نہیں۔ یہ سن کر میاں گھمی کچھ پسیجے۔ اب دکان پر چند کبابوں کے رسیا بھی آ گئے تھے۔ کہنے لگے تم گمی کی آن توڑتے ہو، خیر گمی نے تو آج تک دوسرا درد دیکھا نہیں، کبھی اس ٹینگے سے اٹھ کر کہیں گیا ہو تو کلمے کی مار پڑے، مگر اب تم سے کیا کہوں۔ اچھا مگر یہ بیچارے کس کی جان کو روئیں گے؟ یہ غریب جو کباب لینے کو آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ وقت کون سا ہوگا؟ دعوت رات کی تھی اور دعوتوں کا عام طور پر یہی وقت ہوتا ہے۔ میں نے کہہ دیا رات کا وقت ہوگا لیکن تم کو دن سے ہی آنا پڑے گا۔ یہ سن کر میاں گھمی کو پھر جلال آ گیا۔ بولے میاں اگر مجھ پر ایسا ہی ظلم کرنا ہے تو دوپہر کا وقت مقرر کرو، وہاں سے فراغت پا کر میں اپنی دکان تو لگا سکوں، نہیں تو میرا سلام ہے، اس سے زیادہ میں آپ کی مروت نہیں کر سکتا۔ دسترخوان پر گھمی کے کباب نہ ہوں اور میری بات میں فرق آئے، اس سے یہ آسان تھا کہ دعوت کا وقت بدل دیا جائے۔ چنانچہ اپنی ترکیب سے یاروں کو سمجھا دیا۔ دعوت دن کے 11 بجے قرار پائی اور اس کی میاں گھمی کو بھی اطلاع دے دی گئی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اتنے آدمی کھانا کھائیں گے اور سب کے سب تقریباً نوجوان انگریزی فیشن اور انگریزی مذاق کے ہوں گے۔ جس کے جواب میں گھمی نے عارفانہ لہجے میں صرف یہ کہا اللہ مالک ہے، اسی نے اب تک تو گھمی کی آبرو رکھی ہے۔ دعوت ایک قدیم وضع کے مکان میں ہے۔ صدر دالان میں دسترخوان بچھانے کا انتظام ہے۔ صحن چبوترے سے نیچے ایک سہ دری میں میاں گھمی ٹاٹ کے ایک ٹکڑے پر پھسکڑ مار بیٹھے ہیں۔ تسلی میں مسالہ ملا ہوا قیمہ، زانوؤں کے قریب سیخوں کا ڈھیر، مٹی کے کنڈے میں پیاز کا لچھا، باریک کتری ہوئی ادرک، ہری مرچیں، لیموں اور پودینہ رکھا ہوا۔ کوئلے سلگ رہے ہیں، پنکھا چل رہا ہے۔ میں صبح سے موجود تھا اور ہر 10 منٹ بعد میاں گھمی کو جھانک آتا تھا۔ 9 بجے کے بعد جب دعوت کے دوسرے منتظم آئے اور انہوں نے کہا کہ سارے کھانے تیار ہیں، تنور بھی گرم ہے، مہمانوں کو آتے ہی باقر خانیاں لگنی شروع ہو جائیں گی، تو مجھے بھی کبابوں کی تیاری کا فکر ہوا۔ جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ ابھی نہ پورے کوئلے دہکے ہیں، نہ قیمے نے کبابوں کی شکل اختیار کی ہے۔ میاں گھمی بڑے آرام سے بیٹھے قیمے کو دہی ڈال ڈال کر مسل رہے تھے۔ 2-4 منٹ تو میں دیکھتا رہا، آخر اکتا کر پوچھا میاں گھمی یہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی تو سیخیں یوں ہی پڑی ہیں، کباب کب تیار ہوں گے؟ دیکھو 10 بجنے کو ہیں اور ٹھیک 11 بجے دسترخوان بچ جانا چاہیے۔ میاں میں نہ خالی بیٹھا ہوں نہ کھیل رہا ہوں، کام اپنے رستے سے ہوا کرتا ہے، قیمے کو ذرا درست کر لوں تو سیخوں کو لوں، اتنے میں کوئلوں کا تاؤ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے پاس تو صرف 40-50 ہی منٹ ہیں اور تمہارے کام میں ابھی بہت دیر معلوم ہوتی ہے، دوسرے کھانے کبھی کے تیار ہو چکے۔ میاں ان کا اور کام ہے اور میرا اور کام، یہ گھمی کے کباب ہیں، آخر جب سے آیا ہوں اسی میں لگا ہوا ہوں، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ مالک ہے۔ اللہ تو مالک ہے مگر خدا کے بندے تم نے یہ اوپر کا کام بھی نہ پہلے کر لیا؟ اب کوئی دم میں مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ آپ میرے ہاتھ پاؤں نہ پھلائیے، میں وقت کو دیکھوں یا اپنے کام کو دیکھوں؟ یہ تو مجھ سے کبھی ہوگا نہیں کہ آپ کی ٹیم کی وجہ سے کباب کو خراب کر دوں۔ بھائی تم آج مجھ کو بغیر ذلیل کیے نہیں رہو گے، خدا کے واسطے کچھ تو پھرتی کرو، بس
بس قیمے سے کشتی لڑ چکے، آگ بھی خوب دہک رہی ہے، سیخیں لگانی شروع کر دو۔ اسی لیے تو پرائی تابے داری نہیں کرتا، بڑے بڑے نوابوں نے بلایا نہیں گیا، دنیا کے انعام کا لالچ دیا، لیکن میں نے دوسروں کی حکومت اٹھانے سے اپنی اسی حالت کو اچھا سمجھا۔ پھٹے حالوں رہتا ہوں بلا سے، کسی کا نوکر تو نہیں، غلامی تو نہیں کرنی پڑتی۔ تم کس کے نوکر ہو؟ اس وقت تو ہم تمہارے نوکر ہیں، صرف یہ عرض ہے کہ ہماری دعوت پھیکی نہ رہ جائے۔ اللہ نہ کرے، پھیکی کیسی، اتنی چٹپٹی ہو کہ عمر بھر یاد رہے۔ اچھا آپ تشریف لے جائیں اور پورے آدھے گھنٹے بعد کباب لینے شروع کر دیں۔ یہ کہہ کر میاں گھمی نے ہاتھ کسی قدر تیزی سے چلائے اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری سیخوں پر قیمہ چڑھا کر تاگے لپیٹ ڈالے۔ ایک سیخ سے کوئلوں کی سطح کو برابر کیا، اینٹیں جو کوئلوں کو دونوں طرف سیخیں لگانے کے لیے رکھی تھیں ان کو دیکھا اور برابر کیا، اور برابر تمام سیخیں لگا دیں۔ پنکھا چلانے والے چھوکرے کو حکم دیا، ذرا دبا کر ہاتھ چلا۔ 11 بجنے میں 10 منٹ تھے کہ مہمان آ پہنچے۔ کالج کے طلبہ عموماً آزاد اور بے تکلف ہوتے ہیں۔ آتے ہی انہوں نے کھانا مانگا۔ کل ملا کر کوئی 50 آدمی تھے۔ دسترخوان بچھا، خالی رکابیاں رکھی گئیں، قابوں میں کھانا نکل نکل کر آنے لگا۔ نان بائی نے باقر خانیاں لگانی شروع کر دیں۔ مجھ کو اپنے کبابوں کا اندیشہ تھا۔ لپکا ہوا میاں گھمی کے پاس پہنچا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، حضرت یہ 40 سیخیں تو تیار ہے، کھانا کھلانا شروع کیجئے، خدا نے چاہا تو اب تار نہیں ٹوٹنے پائے گا۔ یہ سن کر میں نے دیکھا تو حقیقت میں 8-9 رکابیاں کبابوں سے بھری رکھی تھیں اور ان پر نہایت خوبصورتی کے ساتھ پیاز کا لچھا، ادرک کی ہوائی، ہری مرچیں اور کترا ہوا پودینہ چھڑکا ہوا تھا۔ خوشی کی گھبراہٹ میں کہیں یہ پوچھ بیٹھا کہ بھائی کبابوں کے تاگے بھی نکال دیے کہ نہیں؟ یہ کہنا تھا کہ گھمی آئیں تو جائیں کہاں، جان کو آ گئے۔ میاں تم نے مجھے کوئی گوار سمجھا ہے؟ میں نے کوئی گھامڑوں میں عمر نہیں گزاری۔ واہ صاحب واہ، اچھی قدردانی کی، کیا کہنے آپ کی سمجھ کے۔ میاں دلی رہ کر باہر نہیں جھونکا، کباب بیچے ہیں کباب، اور وہ بھی جامع مسجد تلے جہاں ایک سے ایک مزاج کا آدمی آتا ہے۔ بڑے سے بڑے اور اچھے سے اچھے لوگوں کو بھگتا ہے میں نے۔ خوب حضرت خوب، کیا بغیر تاگے نکالے رکابیوں میں لگا دیتا؟ اب تیری قسمت کی ایسی کی تیسی۔ نہیں میاں، یہ وقت کی خوبی ہے، گمی 40 برس کا کبابی اور اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کبابوں سے تاگے نکال دیے یا نہیں۔ اچھا میاں اچھا۔ میاں گھمی بڑبڑاتے رہے اور میں نے آ کر نوکروں کو بھیج دیا کہ کبابوں کی رکابیاں اٹھا لیں اور دسترخوان پر چن دیں۔ کھانا شروع ہوا۔ کمبختی جو آئی، میں نے میاں گھمی کی تعریف اور کھانوں میں سب سے پہلے کباب پیش کیے۔ کچھ تو کباب کے ذائقے نے سارے کھانوں کا ستیہ ناش مار دیا۔ جس نے اس کا ایک لقمہ بھی کھایا اس نے دوسرے کسی کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ چند منٹ نہ گزرے تھے کہ کبابوں کی ساری پلیٹیں صاف۔ اتنے میں 25-30 سیخیں اور تیار ہو گئیں۔ وہ آئیں اور تکہ بوٹی ہو گئیں۔ اب تو یہ عالم ہو گیا کہ ادھر کباب آئے اور ادھر غائب۔ آنے میں دیر ہوئی تو پھپتیاں کسی جائیں۔ یہ مہذب شعبۂ تعلیم یافتہ کسی کے روکے کب رکتے ہیں؟ اٹھ اٹھ کر دوڑنے لگے۔ جو جاتا تھا میاں گھمی سے کباب لے آتا اور دسترخوان پر آتے ہی چھینا جھپٹی ہوتی۔ جب معاملہ اس سے بھی گزر گیا اور کباب تیار نہ ملے تو جو جاتا میاں گھمی اس سے کہہ دیتے، حضرت رکابی چھوڑ جائیے، کباب سیکھ جائیں تو آ کر لے جائیے گا۔ رکابیاں چھوڑ دی گئیں اور انتظار ہونے لگا۔ اب ایک جاتا ہے اور کہتا ہے، میاں گھمی کباب لاؤ۔ جواب ملتا ہے، آپ کا ابھی نمبر نہیں، وہ لمبے سے اینک لگائے کھڑے ہیں نا، پہلے پلیٹ ان کی آئی ہے۔ دوسرا آتا اور کہتا، لاؤ بھائی ہمیں تو دو۔ ارے میاں میں وار سے دوں گا۔ نمبر اور وار سنتے سنتے آخر جل گئے۔ سعید صاحب جو اس ساری پارٹی کے سرغنہ اور پورے جلا تن تھے بگڑ گئے۔ مجھ سے کہنے لگے، اشرف یہ تمہارا کبابی آدمی ہے یا پیسے والا ٹرو؟ نمبر وار دوں گا کہ رٹ لگا رکھی ہے، کہیں میں چاٹا نہ مار بیٹھوں اس کو۔ یہ سننا تھا کہ گھمی کے تن بدن میں مرچیں لگ گئیں۔ اللہ سی آنکھیں نکال کر بولے، گمی کو چانٹا مارنے والا تو آج تک پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہ سیخچا بھی دیکھا ہے، آدمی کا پیٹ پھاڑ دیتا ہوں۔ تم جیسے انگریزوں کی بیٹ چاٹنے والے ہزاروں ڈیک ڈالے ہوں گے۔ ولایت والوں کی اترنے کیا پہننے کو مل گئی کہ اترا ہی گئے۔
ارے ذرا ان کنگلوں کی صورتیں تو دیکھے کوئی۔ پھر غصے سے میری طرف مخاطب ہوئے، آپ نے یہ بہروپیے کہاں سے پکڑ بلائے ہیں؟ ایسے لٹیرے مہمان تو ہم نے کہیں نہیں دیکھے نہ سنے۔ کیوں جی، ایسے ہی جینٹل مین ہوتے ہیں؟ ادھر میاں گھمی پر بکواس کا دورہ پڑا ہوا تھا، ادھر بعض نوجوان بھی بگڑ چلے۔ میں ڈرا کہ کہیں گھمی پر حملہ نہ ہو جائے اور وہ اپنی پھوڑ زبان کی پاداش میں واقعی پٹنے نہ لگے۔ ہنستا ہوا چہرہ بنا کر ایک مصنوعی قہقہ لگایا اور گھمی سے کہا، واہ، لونڈوں کے جھانسے میں آ گئے۔ ارے وہ تو تمہاری تعریف کر رہے تھے۔ لو چلو اب بات ختم کرو، جن جن صاحبوں کی رکابیاں رکھی ہیں انہیں کباب دو۔ تم نے کباب ہی ایسے بنائے ہیں کہ منہ سے لگ کر چھوٹتے ہی نہیں۔ میری اس تقریر کا بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ اور زیادہ سخت لہجے میں بولے، کس نے منع کیا ہے؟ نمبر وار آئیں اور لے جائیں، بے نمبر تو میں لاٹ صاحب کو بھی نہیں دینے والا۔ یہ کس قید کی مولی ہے؟ رفع شر کی غرض سے میں نے کسی قدر لجاجت سے کہا کہ میاں گھمی، یہ تمہاری دکان تو نہیں ہے جہاں تم نے نمبر کی شرط لگا رکھی ہے، یہ تو ہمارا مکان ہے۔ یہاں پہلے اور پیچھے آنے والے کا کیا سوال؟ یہ گاہک تو نہیں کہ برا مانیں گے۔ آؤ غصے کو تھوک دو اور کباب دو۔ لیکن گھمی ہے کہ اپنی ضد سے 1 انچ ہٹنا نہیں چاہتے۔ جواب دیا، میاں مکان ہو، دکان ہو یا آسمان ہو، اپنی عادت کیوں بگاڑوں؟ پرائے شگون کے لیے ناک کٹوانا مجھے نہیں آتا۔ اگر آپ کو ان کی ایسی ہی خاطر منظور ہے تو آئیے، بسم اللہ، کباب لگائیے اور جس طرح جی چاہے دیجیے۔ گمی تو اپنے ہاتھ سے دے گا اور نمبر وار ہی دے گا۔ یہ کہتے کہتے میاں گھمی کھڑے ہو گئے اور تولیہ کندھے پر ڈال چلے۔ میں نے بہت سمجھایا لیکن ان پر بھوت سوار ہو گیا تھا۔ ادھر یہ خیال کہ دعوت میں کھنڈت تو پہلے ہی پڑ چکی ہے، خدا نخواستہ کوئی اور حرکت نہ ہو جائے، حماقت کی شرارت سے ٹکر ہو گئی تو غضب ہی ہو جائے گا، اس لیے گھمی کو جانے دیا۔ لوگوں نے دور تک انہیں شور مچاتے سنا، گویا ریل کا انجن تھا کہ اکیلا دھواں چھوڑتا چیختا چلا جاتا ہے، اور میں دل ہی دل میں اپنے اوپر ملامت کرتا رہا، اور آج بھی کبھی یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے تو اپنی بے وقوفی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔